بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے درجات حفظ کا امتحان کیسے لیا جائے۔ دوستو، عنوان بڑا اہم ہے اور کچھ طویل ہے اور الفاظ کچھ سخت بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شایان شان کوئی گستاخی ہو تو معاف فرمائیں، لیکن ایک شعبے کی ترقی کی خاطر یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے لا رہا ہوں کہ شعبہ تحفیظ دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تو شروع کرتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا نیا تعلیمی سال شوال المکرم سے شروع ہو کر شعبان المعظم میں مکمل ہوتا ہے۔ اختتام سال پر ہر شعبہ امتحانات قائم کرتا ہے۔ من جملہ ان شعبوں میں ایک شعبہ تحفیظ القرآن الکریم ہے۔ اس شعبے کے ہر گوشے کو اجاگر کرنے میں ہر مومن مرد و خواتین کو ہاتھ بٹانا چاہیے۔ شعبہ تحفیظ کے کئی گوشے آج بھی ہماری توجہ کے محتاج ہے، بعض پر تو ہماری نظر بھی نہیں جاتی ہے۔ چند گوشے یہ ہیں: سبق سے پہلے ناظرہ پڑھانا، سبق از خود یاد کروانا، سبق پارے کے آخری 3 اسباق سننے کا اہتمام کرنا، آموختہ دور منزل کو منظم ترتیب سے چلانا، سبقاً تکمیل شدہ پارے کو ایک نشست میں سننا، 1.5-2 ماہی جانچ کروانا، حفاظ کے دور کو ترتیب دینا، انجمن اور مسابقات کا انعقاد کرنا، تازہ حفاظ کرام، اس سال حافظ ہونے والے حفاظ کرام کو ایک نشست میں پورا قرآن مجید سنانے کے لیے آمادہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ درجات حفظ کے چند گوشے گنوائے ہیں۔ ہم میں سے ہر خدام قرآن کو ایک خادم ہونے کی حیثیت سے 2 گھڑی سوچنا ہوگا کہ میری درسگاہ میں، میرے ادارے میں حفظ قرآن کی کتنے گوشے کمزور ہیں اور کتنے گوشوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور کتنے گوشے ایسے ہیں جس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک گوشہ جس کو اپڈیٹ کرنے کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ درجات حفظ کی امتحانات ہے۔ آئے دن حفظ کے امتحانات رسمی ہوتے جا رہے ہیں۔ مدارس اسلامیہ دیگر شعبوں کے امتحانات کے موقع پر ہر سال کیسے معمولی اپڈیٹ دیتا نظر آ رہا ہے، تو شعبہ تحفیظ کے امتحانات میں اپڈیٹ کیوں نہیں؟ ضرور فکر کرنا چاہیے اور شعبے کو ترقی کی جانب لے جانا چاہیے، چاہے وہ اپڈیٹ از قبیل مقدار کے ہو یا معلم و متعلم کے ہو، یا وہ اپڈیٹ از قبیل ممتحن کے ہو یا امتحان کے کسی اور پہلو کو اجاگر کرنے کے متعلق ہو۔ بہرحال درجات حفظ کے امتحانات کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ امتحانات سے متعلق کئی باتیں کئی قسطوں میں تقریباً 3 یا 4 قسطوں میں گزر چکی ہے۔ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہ عنوان میں آپ کو سناتا ہوں کہ درجات حفظ کے امتحانات کیسے ہو۔ یہ ایک عنوان ہے، اس عنوان کے تحت ایک کلپ بنائی ہے۔ اس عنوان کے تحت ذیلی عنوان نصاب سے متعلق ایک ہدایت اور ایک کوتاہی کو ذکر کیا ہے۔ مقدار امتحان کی تیاری کیسے کریں اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، دوسرا عنوان ہے امتحان کے اگلے 2 دن کیسے گزارے، اس کے تحت 5 باتوں کو بالتفصیل ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا عنوان ہے طلبہ تحفیظ 6 ماہی و سالانہ امتحانات کی تیاری کیسے کرے۔ پہلے ان 3 عناوین کو ضرور سنیں۔ ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، نہ ملنے پر بندے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔
نمبر شو ہو رہا ہے ضرور رابطہ فرمائیں۔ اس کے بعد اس عنوان کو یعنی درجات حفظ کا امتحان کیسے لیا جائے اس کو اپنی تعلیمی و تدریسی ترقی سمجھ کر سنیں اور پڑھیں۔ دوستو یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن ہم آنے والی نسلوں کو پختہ حافظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو فروغ دیں اور اس فن کی ترویج و اشاعت میں ہاتھ بٹائیں، اور اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بات پیش کی ہو وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو برائے کرم اس کام میں رکاوٹ اور روڑا نہ بنیں۔ جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کو سراہتے رہیں، تب بھی کام کرنے والوں میں شمار ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ عزیزو، تعلیمی اداروں میں امتحان کا اصل مقصد طلباء کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے اور ان کی تعلیم میں بہتری پیدا کرنا ہے۔ امتحان کا عمل صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک جامع نظام ہے جس کے ذریعے طلباء کے مضبوط اور کمزور پہلوؤں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس عمل کو بہتر بنانے کے لیے ایک ممتحن کے کردار اور رویے کی بڑی اہمیت ہے۔ حفظ کے ممتحن کو کچھ اہم اصول اور طریقوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ طلباء کی حقیقی صلاحیتیں سامنے آئیں اور انہیں مثبت رہنمائی مل سکے۔ وہ چند اصول و طریقے یہ ہیں۔ سب سے پہلے، جب کسی خادم قرآن کو درجات حفظ کے امتحان کا موقع ملے تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ان بچوں کے صدقے میں میرے قرآن پاک کو بھی پختہ کر دے۔ آگے، درجات حفظ کے امتحانات کے لیے ممتحن کو اس علم میں مکمل ماہر ہونا چاہیے، یعنی امتحان کے متعلق مہارت ہونی چاہیے۔ کسی بھی طالب علم کی قابلیت کا صحیح اندازہ اسی وقت ممکن ہے جب ممتحن حفظ کے امتحان میں مہارت رکھتا ہو۔ مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات درجات حفظ کا امتحان ایک ایسا شخص لیتا ہے جو حفظ کے علاوہ کسی اور شعبے کا خادم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شعبہ تحفیظ کے امتحان کے لیے شعبہ تحفیظ ہی کے خادم قرآن کو دعوت دی جائے، اس کے علاوہ کو دعوت دینا ایک غیر مناسب رویہ ہے جو طلباء کی محنت اور ادارے کے معیار کو متاثر کر سکتا ہے۔ جب بھی طالب علم سے سوال کیا جائے تو اس کے قرآن میں دیکھ کر سوال کیا جائے اور پورا جواب اندر دیکھ کر سننا چاہیے۔ دوران جواب ہونے والی اٹک و اغلاط کو ایک رف کاغذ پر نوٹ کریں تاکہ نمبرات دینے میں آسانی رہے۔ اٹک اور اغلاط پر نمبرات مدرسے کی ہدایت کے مطابق کاٹے جائیں۔ عموماً حفظ کے امتحان میں حفظ کی اعراب کی غلطی پر صرف 1 نمبر کاٹ لیا جاتا ہے اور اٹک پر نمبر نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ البتہ زیادہ اٹک و اغلاط پر انفرادی کیفیت میں وضاحت ضرور کرنا چاہیے۔ سوال مدرسے کے دیے گئے ہدایت کے مطابق ہی کیے جائیں۔ عموماً 1 صفحہ پڑھوایا جاتا ہے۔ نیز متعینہ مقدار سے 1 آیت بھی زیادہ پڑھوا کر طالب علم کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ مقدار امتحان سے سوال کیا جائے، اس کے علاوہ مقامات سے سوال یا متشابہ وغیرہ پوچھ کر طالب علم کو الجھایا نہ جائے۔ بسا اوقات طالب علم مکمل 1 سوال نہیں پڑھ پاتا ہے تو ایسے موقع پر صرف 5 نمبرات کم کیے جائیں۔ نمبرات اور انفرادی کیفیت میں مطابقت ہونا چاہیے، ورنہ ممتحن پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ طالب علم جواباً تلاوت کر رہا ہو تو متعینہ مقدار یعنی 1 صفحہ مکمل کیے بغیر
कोई दूसरा सवाल जैसे मुतशाबिहात, रुकू, मंजिल वगैरह न पूछा जाए। गर्जे मदरसे ने ये सारी बातें पूछने की इजाज़त ही क्यों न दी हो। असल तो हिफ्ज़ कुरान है, गो माबकिया बातें जुज़ियात ज़रूर हैं, लेकिन ज़ाब्ता ये है कि जब तक हिफ्ज़ कुरान के जवाबात से फारिग न हो वहाँ तक दूसरी जुज़इयात न पूछे जाएं। एक एक मुनसिफाना मुमतहिन को चाहिए कि वो हर तालिब इल्म को सिर्फ उसकी कारकिर्दगी की बुनियाद पर जांचे और किसी ज़ाती या इदारती ताल्लुक़ को उसमें शामिल न करे। परिचय इम्तिहान में नंबरात के साथ इनफिरादी कैफियत का खाना भी होता है, जो बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि उसमें बच्चे की कारकिर्दगी के बारे में असातिज़ा के लिए मखसूस बातें लिखी जाती है। कैफियत का मकसद ये होता है कि तालिब इल्म की खामियां और खूबियों के पहलुओं को नुमाया किया जाता है, ताकि उस्ताद को समझने में आसानी हो कि किन पहलुओं पर तवज्जो की ज़रूरत है। अगर किसी तालिब इल्म की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ या याददाश्त में किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो तो उसे इनफिरादी कैफियत में दर्ज करना चाहिए। आखिरी बात कि हिफ्ज़ की दर्सगाहों में तलबा को नाकाम करने का भी एक रिवाज चल पड़ा है। उसे नाकाम करने के बजाय इनफिरादी कैफियत में उसकी तालीम में बेहतरी लाने की कोई तदबीर लिखना चाहिए या उसके उस्ताद मोहतरम को इनफिरादी तौर पर बतलाना चाहिए। प्यारे नाज़रीन व सामिईन, ये इम्तिहान कैसे लिया जाए उसके मुतालिक काफ़ी बातें बंदे ने जमा कर रखी थी, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बातें थी, ये बातें बोलने का जी नहीं चाहता था, लेकिन एक शोबे को फ़रोग़ देने की खातिर बंदे ने आप हजरात के सामने रखी है। कोई काबिल इस्लाह या काबिल तवज्जो बात है तो आप हजरात ज़रूर बंदे को मुत्तले फरमाएँ। और जो दूसरी किस्तें हैं, 3 या 4 किस्तें हैं, उसको सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। न मिलने पर बंदे से रब्ता भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ़कत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।